قرآن پاک کے فضائل کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کو چھونا عبادت، قرآن کی زیارت کرنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا یہ بھی عبادت، اس کام میں معاونت کرنا سبحان اللہ یہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جسے پڑھ کر سن کر مزید قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور جذبہ بڑھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص جو قرآن پڑھنے والا تھا وہ حاضر ہوگا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنائے گا۔ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرے گا، ایک مولا اس میں اضافہ فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کرامت کا تاج پہنائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جا، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خوبصورت ارشاد، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے، اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ تو کاش کہ ہم بھی کثرت سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رمضان آتا تو دیگر نفل عبادت کو چھوڑ کر کثرت سے قرآن پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے اور جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی وہاں اپنے 7000 قرآن پاک ختم فرمائے۔ کاش ہم بھی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے بن جائیں، خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، فیضان قرآن حاصل کریں، نور قرآن حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔